سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ برادران اسلام، میرے مسلمان موحد بزرگ عزیز ساتھیو، محبوب دوستو، سورہ کہف دی انہاں آیات مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے حضرت ذوالقرنین دا تذکرہ فرمایا ہے کہ ذوالقرنین کون آ، اللہ دا نبی آ یا اللہ دا ولی آ، ان دے اندر علماء دا اختلاف ہے، اور دوئیں رائن، ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ دا نبی ہے۔ جڑے احباب حضرت نو اللہ دا نبی مندن جڑے لوگ، وہ اس آیت تو استدلال کردن کہ اللہ کریم نے خود حضرت ذوالقرنین نو خطاب کیتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جڑا ایک خطاب ہے حضرت ذوالقرنین نو، ایک خطاب ہے بذریعہ وحی نہیں، بذریعہ الہام ہے۔ اللہ کریم انسان دے نال چار طریقے نال تعلق اور چار احوال نال اللہ کریم انسان نال گفتگو کردن۔ ایک یہ ہے کہ بذریعہ وحی، اے صرف نبی دا خاص ہے، رسول دا خاص ہے، اللہ کریم اپنی وحی بھیج کے اپنے پیغمبر نال گفتگو کردن۔ یا براستہ وہی نہیں، براہ راست اللہ کریم آپ گفتگو کردہ ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے نال اللہ کریم نے براہ راست کئی مقام تے گفتگو فرمائی، جدی وجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ آکھیا ویندا ہے، اللہ دے نال کلام کرنا لا، سمجھو کہ نہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے بذریعہ الہام، اللہ دل دے اندر کوئی گل پا دین اور او دے مطابق بندہ اس دے اتے یقین کردیاں اگر کوئی کام کرے تو او دے مطابق صحیح ہو ویندا ہے، اے ہے بذریعہ الہام۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندن وَأَوْحَيْنَا إِلَى مریم، اے اس وقت حضرت مریم چونکہ اللہ دی نبی دا نبیہ تا نہیں، حضرت مریم اللہ دی نبیہ نہیں ہے، اور عورتیں دے وچوں کوئی نبی بڑھیا ہی کوئی نہیں، عورتیں دے وچوں کوئی نبی بڑھیا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اتھے جرا لفظ استعمال فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی طرف اساں وحی بھیجی، اے وحی بمانا الہام ہے، اے وحی بمانا کیا ہے؟ الہام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی طرف وہی نہیں آئی بلکہ الہام ہویا کہ انہوں انیار صندوق چیز بنا کے تے دریا دے حوالے کر۔ اور موسیٰ حضرت مریم علیہ السلام دی طرف حضرت جبرائیل جری آئے تو وہ انسانی شکل دے اندر ہے، وہی لے کے نہیں آئے، وہ اللہ دی قدرت دا ایک نمونہ بھی کھاون واسطے ہے، سمجھو کہ نہیں۔ تو اے جڑا اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین نال کلام کیتا نا، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اللہ فرماندن اساں آپ آکھے حضرت ذوالقرنین، اے جرا لفظ ہے اے بذریعہ دوئیں قول صحیح ہیں، یا اگر اللہ نے اپنی کلام براہ راست کیتی ہے، اللہ دا نبی ہے تاں بھی کوئی حرج نہیں، جے اللہ دا ولی ہے تاں بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اے ہے کہ اللہ کریم نے اس نو سلطنت اور اس نو ملکی بادشاہت اور دنیا دے سارے زندگی دے سامان عطا فرمایا، اور جڑے لوگ آدن کہ اللہ دے نبی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بعد حضرت ذوالقرنین نو اللہ دا نبی من، کیونکہ حضرت ذوالقرنین دے کول سلیمان علیہ السلام کول بھی بادشاہت ہے اور انہوں دے کول بھی بڑا ساز و سامان ہاں، تو ان دے بعد ذوالقرنین دے کول بھی اللہ نے بڑا ساز و سامان دیتا، لیکن غالب اور جمہور محققین علماء دا قول ہے یہ کہ اے اللہ دا نبی نہ بلکہ اللہ دا ولی آ، اور جڑی گفتگو ہے ذریعہ بذریعہ وحی نہیں، بذریعہ الہام ہے۔
حضرت ذوالقرنین نے جس وقت اتنی حکومت سلطنت ہون دے باوجود مشرقین، کیونکہ مشرق جڑا نا مشرق ان دی ہمیشہ نگاہ دنیا دے اسباب دے اتتے ہوندی، تھوڑی جی کچھ ہے کسی دے کول ویدا ہے یہ سمجھ باندا ہے بھی یار اے کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس طرح آج کل نظام چل رہے ہیں۔ تو مشرق ہر دور دے اندر جس دے کول بھی دنیا دا کوئی سبب ویکھیا ان دی نگاہ اون دے اتتے ٹک گئی۔ حضرت ذوالقرنین دی سلطنت بادشاہت اتنا چلنا پھرنا مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک آنا جانا، اے سمجھا بھی اے بھی کوئی متصرف الامور ہے، اے بھی کوئی جناب اعلیٰ اللہ تعالیٰ دے نال کوئی شریک ہے تو کوئی طاقت ان دے کول بھی ہے۔ اللہ کریم نے او شبے دا جواب دے کے فرمایا ثم اتبع سببا، اے بھی سبب دے تحت چلے ہیں، اپنے زور اور بل بوتے دے نہیں تے جرا سبب دے زور دے اتے چلے، جرا اسباب دا محتاج ہوئے او مشکل کشا نہیں ہو سکتا، ما فوق الاسباب نہیں، اسباب دے تحت اس سارے کام کیتے ہیں، اور اسباب دے تحت تے ہر کوئی کر سکتا ہے، جرا بغیر اسباب دے تحت اسباب دے کردا ہے وہ صرف اللہ دی ذات، جرا بغیر اسباب دے کردا ہے وہ کہ ہے صرف اللہ دی ذات ہے، جرا سبب دے تحت کردا ہے وہ مشکل کشا تے حاجت روا تے تصرف والا نہیں ہوندا۔ اگر اون دے کول اختیار اسباب دے تحت آیا ہے، اگر اون دے کول اختیار سبب دے تحت آیا ہے تا اے سبب عارضی مستقل سبب نہیں، اے ملکی اور تصرفات مالکیت اور حکومت اے عاجزانہ حکومت ہے، اے اور کامل اور مکمل حکومت تے تصرف تے اختیار صرف اللہ کریم دے اور کسی دا بھی کوئی نہیں، سمجھو کہ نہیں؟ اس واسطے اللہ فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تواڈے کولو سوال کر دیں، یا تو یہ ہے کہ بھی ہن سوال کیتا نے آگ، کیونکہ مضارع دوہاں زمانہ دے اتے حال کر دلالت کر دے، حال تے بھی اور مستقبل تے بھی، حال تے دلالت کر دے، ہن آ کے پوچھیا نہیں، اے جرا سورہ کہف دے اندر سارے اعتراض چل دے آنے بھئی روح دے بارے دسو، موسیٰ اور خضر علیہ السلام دے بارے دسو، اور تیسرا شبہ ہے یا ہن پوچھیا نہیں یا وقت آ کے پوچھ سن بات دے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آ کے سوال کر دیں تواڈے کولو ذوالقرنین دے بارے، قل فرما دیو میرا پیغمبر ساتلو علیکم منہ ذکرا، میں پڑھدا تواڈے اتے اوندا احوال، تذکرہ کرنا ذکر کرنا، انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، بے شک اساں انہوں ٹھکانہ دیتا ہے زمین دے اندر، اوندا اپنا کوئی اختیار، اوندی اپنی کوئی طاقت نہیں، اوندا اپنا کوئی زور تے وڈا پن نہیں، انا مکننا لہو فی الارض، اللہ فرماندے اساں آپ ٹھکانہ دیتا ہے، یہ وہ ٹھکانہ ہے جی میں یوسف علیہ السلام نو ملے، ہاں یوسف علیہ السلام نو بھی اللہ آپ ٹھکانہ دیتا ہے، ہاں جی وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اساں دیتے انہوں ہر چیز دے اسباب، ساز و سامان، ملکی ساز و سامان، جنگی آلات، کھاون پیون دا سامان، ضروریات زندگی دی ہر چیز عطا کر دیتی، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس او بھی سبب دے تحت چلے آئے، وہ بھی سبب دے پیچھے چلے آئے، سبب دے نال چلے آئے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدا، چل دیاں سفر کردیاں چل دیاں پہنچ گیا ہے زمین دے اس حصے دے اتے جس سے سورج غروب پہ آوندا، سورج دے غروب آون والی جگہ دے اتے پہنچے ہے، فی عین حمیہ، جتے دل دی کیچڑ آئی، اور وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اتھے جا کے اس ایک قوم نو پایا ہے، ایک علاقے نو ویکھیا، بستی آلے نو ویکھیا، اللہ کریم فرمایا قُلْنَا یا ذَا الْقَرْنَيْنِ، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر تو انہاں دے نال عذاب والا معاملہ کریں تینوں اختیار ہے، اگر اچھائی والا معاملہ کریں تاں بھی تینوں اختیار ہے۔ حضرت جواب دیں دیں اما من ظالما،
یہ ظلم دا لازمی معنی ہے شرک. ظلم دا لازمی معنی کیا ہے؟ ہاں دنیا کائنات دے اندر سب تو وڈی نا انصافی شرک والی ہے. ظلم دا معنی نا انصاف ہی ہوندا ہے نا. ہاں تے شرک سب تو بڑی نا انصافی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت کردے ہوئے فرمایا نا ان الشرک لظلم عظیم. میرا بیٹا سارے گناہ ظلم تے شرک جڑا ہے اے ظلم عظیم ہے. سارے گناہ وڈن سارے گناہ ظلم تے شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اس واسطے فرمایا قال اما من ظلم انہاں دے وچوں جس نے شرک کیتا اما ان تعذبا اما من ظلم فسوف نعذبهم ان قریب اساں بھی اون دے نال اوہی معاملہ کرنا ہے انہاں دے نال ظلم و زیادتی نعذبهم عذاب دیونا انہوں ثم یرد الی ربہ پھر جس وقت وہ لوٹ گیا اپنے رب دی طرف فیعذب عذابا نکرا تے وقت عذاب دیونا ہے ان دے رب نے بھی بڑا سخت کیونکہ مشرک واسطے معافی کوئی نہیں. ہاں باقی گناہ دی معافی ہے. اللہ فرماندے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماندے بندہ بغیر توبہ کیتے گناہ لے کہ اگر میں اللہ دے سامنے آیا نا تے میں اللہ انہوں اپنی رحمت دے نال ہو سکدا ہے معاف کر دیواں ہو سکدا ہے معاف کر دیواں لیکن مشرک دی معافی کوئی نہیں. کیونکہ مشرک جڑا ہے اے گناہ نہیں کردا اے بغاوت کردا ہے. اللہ نے اس آیت وچ فرمایا فقد افترا اسما عظیما اس واسطے کہ مشرک آدمی نے میرے اوتے بہت وڈا دو بہتان لائے. افترا اسما عظیما بہت وڈا بہتان لائے. وہ کیڑا ہے کہ اے جڑا آدھا ہے اے میری نہیں سندا تے فلانے دی سندا ہے میری قبول نہیں کردا تے فلانے دی کریندا ہے مینوں نہیں دیندا تے فلانے نو دیندا ہے فلانے دے طفیل میں کرا لے سا گیا میری انہاں دے اگے تے انہاں دی اون دے اگے انج نہیں. اللہ دے تو رات دی تاریکی دے اندر مانگ تے سر میں اللہ اتھے ہی سندا تے دینا. اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے.